حضرات، سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ ادھر سے. آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا قریب آ جائیں. آپ لوگ بھی تھوڑا سا قریب آئیں. اچھا، جلال پور والے کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں. ویسے ایک صلوات پڑھیں ذرا مل جل کے تو میں کچھ یار. دیکھیے، اس سرزمین سے میرا ربط ہے اور میں ایک مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں یہاں، آپ سے نثر میں مخاطب ہو چکا ہوں. بہرحال، اور میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ جو لوگ دور چلے گئے ہیں یا کسی ضرورت کی بنا پہ چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کے مقدر میں کاتب تقدیر نے جتنی فضیلتیں لکھی ہیں، مولا سجاد علیہ السلام، استاد مولا سجاد علیہ السلام کے عنوان سے محفل ہو رہی ہے. مصرع حاضر کرتا ہوں. میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا. اگر مصرع دل میں اتر جائیں تو ایک ایک مومن سے دعائیں چاہوں گا. میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا، دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا. نہ مصرع پہنچ نہیں رہے ہیں آپ تک. جو لوگ آگے بیٹھتے ہیں ان کا فریضہ ہوتا ہے کہ اگر مصرع پہنچے تو وہ پہلے بولیں. میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا، میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا، دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا. ارے آتی ہے ذرے ذرے سے الحمد کی صدا، عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا. آتی ہے ذرے ذرے سے الحمد کی صدا، آتی ہے ذرے ذرے سے الحمد کی صدا. علی کے صدقے میں تو 11 امام ہے، علی کے صدقے میں تو 11 امام ہے. جو علی کا نام نہ لے وہ نمک حرام ہے. جو علی کا نام نہ لے وہ نمک حرام ہے. سب مل کے علی کی محبت کا پتا دو. نعرہ ہاتھ اٹھا کے یا علی، یا یا حبیب خدا، خاتم انبیاء، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا، میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا، دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا. میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا، دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا. آتی ہے ذرے ذرے سے الحمد کی صدا، عابد نے قید خانے کو، عابد نے تو ہم سے زیادہ نمازیں کون پڑھے گا، عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا. یزید سمجھا تھا کہ ہم ہاتھوں میں کے لائے ہیں، یزید سمجھا تھا کہ ہم گلے میں توق پہنا کے لائے ہیں، مگر سید سجاد دربار یزید میں کیا سوچ کے آئے ہیں. علی کا حوصلہ احمد کا اعتبار لیے، علی کا حوصلہ احمد کا اعتبار لیے ستم کے جسم کو بے جان کرنے آیا ہوں. یا علی یا علی یا علی یا علی. اے یزید سن، علی کا حوصلہ احمد کا اعتبار لیے ستم کے جسم کو بے جان کرنے آیا ہوں. ارے یزید وقت خبر ہے تجھے تیرے گھر میں اپنی فدا کا اعلان. یزید وقت خبر ہے یزید وقت خبر ہے تجھے. مولا سلامت رکھیں آپ کو. یزید وقت خبر نہ. اسلم بھائی ایسے نہیں، آپ فرمائشیں تو بہت کر رہے تھے کہ کوئی نئے شعر سنائیے گا. سر ہلا کے داد نہیں چاہیے مجھے، ہاتھ اٹھا کے. اس لیے کہ اللہ کا کرم ہے، پروردگار کا احسان ہے، اللہ نے کسی عبادت میں ہمارے ہاتھ نہیں باندھے ہیں. ہائے ہائے. اور پھر ہم غدیر کے ماننے والے ہیں. نبی نے ہاتھ اٹھا کے علی کو دیا، ہم نے ہاتھ اٹھا کے لیا. اور آپ جو یہ نعرے لگاتے ہیں، یہ جو علی علی کرتے ہیں، یہ سب کا مقدر نہیں ہے. مصرع حاضر کر رہا ہوں، مصرع حاضر کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑی خوبصورتی سے آپ محفل سن رہے ہیں. مولا آپ کی اس عقیدت کو قبول فرمائیں. ایک ایسا نعرہ کہ مجھے محسوس ہو کہ واقعی میں شیولی میں پڑھ رہا ہوں.
جہاں تک یہاں مومنین تشریف فرما ہے دل کی گہرائیوں سے نعرہ لگائیے، ایسا نعرہ. ہاں حاضر کرتا ہوں مصرے، آپ نے میرا دل خوش کر دیا. جھکا کے سر کو بسط احترام کہتے ہیں، جھکا کے سر کو بسط احترام کہتے ہیں، جھکا کے سر کو بسط احترام کہتے ہیں، اسی کے دم سے ہے قائم نظام کہتے ہیں. جھکا کے سر کو بسط احترام کہتے ہیں، اسی کے دم سے ہے قائم نظام کہتے ہیں. ارے نصیب سب کو کہاں ہے غلامی حیدر، شریف لوگ علی کو امام کہتے ہیں. نصیب سب کو کہاں ہے غلامی حیدر، شریف یا حسین بادشاہ، حسین بادشاہ یا نصیب سب کو کہاں ہے غلامی حیدر، شریف لوگ علی کو امام کہتے. اچھا دیکھیے حضرات، ابھی اور شعراء ہماری فہرست میں ہیں. اچھا نہیں میری کیا اوقات کہ میں علی کے چاہنے والوں کو بیدار کروں، علی کے چاہنے والے ہمیشہ بیدار رہتے ہیں. بس یہ ہے کہ تھوڑی سی تھکاوٹیں رہتی ہیں، تو بہرحال آپ بھی مصروف رہتے ہیں، دن بھر مصروف رہے. اور پھر حاضر کرتا ہوں مصرے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جھکا کے سر کو بسط احترام کہتے ہیں، اسی کے دم سے ہے قائم نظام کہتے ہیں. نصیب سب کو کہاں ہے غلامی حیدر، شریف لوگ علی کو امام، شریف لوگ علی کو امام کہتے ہیں. خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا، خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا، ان سے میرے حسین پر رویا. خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا، خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا. نبی کی حدیث ہے، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو پیدائشی پاک ہوگا، اے علی تم سے عداوت وہی رکھے گا جو پیدائشی خبیث ہوگا. تو اب جو آپ نے نعرے لگاتے شعر سنیے آپ، خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا، ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا. ارے اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے. اس کے لیے لہو کی طہارت. دشمن حیدر دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں علی کون کہہ رہا ہے؟ علی اللہ کہہ رہا ہے. الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہے سے ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، مقدور علی، تقدیر علی، ہے سے حق کی تصویر علی، سے ختم القرار علی، اور خالق کا اشرف. سبحان اللہ. واہ پانی علی، جیسے ظاہر بھی علی، میرے کاف سے قبلہ علی علی، اور کعبہ علی علی، میرے کاف سے قبلہ علی علی، اور کاف سے کعبہ علی علی، بدل علی، باقی بھی علی، میرے سین سے ہے ساقی بھی علی. واہ سچا شافی بھی علی، اور میرے سین سے ہے صافی بھی علی. کون علی؟ کون علی؟ اللہ کہہ رہا الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہے سے ہر بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، مقدور علی، تقدیر علی، ہے سے حق کی تصویر علی، ہے سے ختم القرار علی، اور خالق علی، شہزادہ حسن و جمال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، ہر پہ جیسے ظاہر بھی علی، میرا کاف سے قبلہ علی علی، کاف سے کعبہ علی بے بدل علی، باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی علی. واہ علی، باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی. سب مل کے بولو، سب مل کے بولو. علی سے محبت کا پتہ دو، پورے دل اپنا بتا، علی کی چاہت کا پتہ دو. سب مل کے جو علی کو مانتا ہے، جو دل میں علی کی محبت رکھتا ہے، جو دل سے علی کو مانتا ہے، اپنی ماں کے خون کی طہارت کا پتہ دو.
सब मिलके वाह। नारा लगाओ, नारा हैदरी मोहम्मद जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे हमारे इस भाई को और इसके सीने में और ताकत इनायत फरमाए। मौला सलामत रखें इस भाई को। अगर मैं निज़ामत कर रहा होता तो मेरे भाई ने बहुत कुछ छोड़ दिया, मैं पूरा ये कलाम आपको सुनाता, मगर निज़ामत ज़ीशान साहब कर रहे हैं। मैं इस वक्त बहैसियत शायर हूँ, लिहाजा मैं अपने शेर आपको सुना रहा हूँ। खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, उनसे मेरे हुसैन पर रोया न जाएगा, इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है। नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा। हर साल फतवे आते हैं मातम के खिलाफ, हर साल फतवे आते हैं अलम के खिलाफ, हर साल फतवे आते हैं जुलूस के खिलाफ। तो हम और दुनिया में और हिंदुस्तान में कहाँ की मिसाल दें? शिवली जैसी नज़ीर हमें नहीं मिलती कहीं। 5 रबीउल अव्वल और 16 सफर का जो यहाँ प्रोग्राम होता है, कितना बड़ा प्रोग्राम होता है, हर साल होता है कि नहीं होता है? होता है ना, हर साल ये प्रोग्राम होता है और हर साल फतवे आ रहे हैं कि साहब अलम उठाना बिदअत, मातम करना बिदअत, सीना जनी करना बिदअत। लेकिन हर साल हम मुफ्तियों के फतवों को आंसुओं के तूफान में गर्क कर देते हैं। लेकिन फिर भी फतवे आते हैं। शरर नखवी का कहना है कि मुफ्तियों पर वाजिब है कि वो हुसैन के खिलाफ बोले। मैंने क्या अर्ज किया? मुफ्तियों पर वाजिब है कि वो हुसैन के खिलाफ बोले। अब बोलना क्यों वाजिब है? शेर आपको सुना रहा हूं। खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, उनसे मेरे हुसैन पर रोया न जाएगा, इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है, इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है। नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा, मुफ्ती जरूर बोलेगा शब्बीर के खिलाफ, मुफ्ती जरूर बोलेगा शब्बीर के खिलाफ। नस्ली नजासतों को छुपाया न जाएगा, जरूर बोलेगा शब्बीर, मुफ्ती जरूर बोलेगा शब्बीर। मुफ्ती जरूर बोलेगा, मुफ्ती जरूर बोलेगा शब्बीर के खिलाफ। नस्ली नजासतों को छुपाया न जाएगा, है उसके पूरे जिस्म में खूने यजीदियत। परचम जरी का उससे उठाया, हाय हाय हाय, मैंने क्या मिसरा सुनाया आपको। है उसके पूरे जिस्म में खूने यजीदियत, परचम जरी का उससे उठाया न जाएगा, तो सर पर है मेरे हजरत अब्बास का आलम, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। सर पर है मेरे हजरत अब्बास, सर पर है मेरे अब्बास, या अब्बास, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। जिसको भी बुग़्ज़ हैदर कर्रार है शरर, कौसर का जाम उसको पिलाया, कौसर का जाम उसको पिलाया न जाएगा। मेरे भाई जनाब मुख्तार के लिए कह रहे थे, मैंने बहुत शेर कहे हैं और मेरा पसंदीदा मौजू भी है। रहवार से बचकर कभी असवार से बचकर, रहवार से बचकर, बुल्लेद भाई हाजिर कर रहा हूं, रहवार से बचकर कभी असवार से बचकर, रहवार से बचकर कभी असवार से बचकर, भागे हैं जो मैदान में तलवार से बचकर। रहवार से बचकर कभी असवार से बचकर, रहवार से बचकर कभी असवार से बचकर, भागे हैं जो मैदान में तलवार से बचकर। अरे उन भागने वालों से शरर इतना तो पूछो, जाएंगे कहां हजरत मुख्तार से? उन भागने वालों से शरर, अली 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 अली
علی علی جنگ میں آگے علی علی جنگ میں آگے علی علی کبھی نہ بھاگے علی علی حق کو مارے علی علی کر کو مارے علی علی پر کو اکھاڑے علی علی کر کو پھاڑے علی علی پر پہ دیکھو علی علی مسجد میں دیکھو علی علی اور عرش پہ دیکھو علی علی کعبے کی زینت علی علی پر کی زینت علی علی داماد پیمبر علی علی کائنات کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی مولود کعبہ علی علی اکبر کا دادا علی علی اصغر کا دادا علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی واہ پھولوں کی چٹک میں علی علی مولا سلامت رکھیں علی علی نعرہ تہوار سے بچ کر کبھی اسوار سے بچ کر بھاگے ہیں جو میدان میں تلوار سے بچ کر ان بھاگنے والوں سے شرر اتنا تو پوچھو جائیں گے کہاں حضرت مختار سے بچ کر جائیں گے کہاں حضرت مختار سے بچ کر جائیں گے کہاں حضرت مختار سے بچ کر آئیے یہ دو قطعات میں آپ کو سناتا ہوں آپ کے حوالے سے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسین کرتے ہیں ہم علی علی کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زندگی میں علی علی کر رہے ہیں شاید ہم زندگی میں حسین حسین کر رہے ہیں نہیں دنیا والوں سنو فقط ہم زندگی میں حسین حسین نہیں کر رہے ہیں مرنے کے بعد بھی ہمارا ایک ہی وظیفہ ہوگا اور ہمیں جنت نہیں چاہیے میں بڑی عظیم بات کر رہا ہوں مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جنت کی خواہش نہیں کرتا تو کس چیز کی خواہش کرتا ہے کہ ہماری اندیت کی خواہش کرتا ہے یہ بڑی علمی بڑی تفصیلی بحث ہے بھائی ایک جملہ علی علیہ السلام نے فرمایا ہماری اندیت کی خواہش کرتا ہے ہمارا شیعہ کیوں اس لیے کہ ہم جنت میں نہیں رہتے ہم اللہ کی اندیت میں رہتے ہیں اور ہمارا شیعہ ہماری اندیت میں رہتا ہے تو ہم زندگی میں حسین حسین نہیں کرتے جگہ جگہ پر میں کر کے حسین کا ماتم جگہ جگہ پر میں کر کے حسین کا ماتم مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا جگہ جگہ پر میں کر کے حسین کا ماتم مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا تو فرشتے نہ پڑیں گے کروں گا میں ماتم لہد میں جا کے بھی میں انجمن بنا لوں گا فرشتے نہ پڑیں گے کروں گا میں ماتم اب دیکھیے اب میں آمادہ ہو رہا ہوں تو آپ تھک رہے ہیں لہد میں جا کے بھی میں انجمن بنا لوں گا کیا بناؤں گا انجمن اس لیے کہ اس کا شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے اگر یہ آپ کے دل کی بات ہو آپ کے دل کی آواز ہو نوشاد بھائی بڑی محبت سے آپ نے مجھے بلایا ہے لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ آقا کی بارگاہ میں کچھ پڑھ کے جاؤں اور آپ مجھے یاد رکھیں کچھ ایسا سنا کے جاؤں اگر آپ کے دلوں کی دھڑکنوں میں یہ مصرے شامل ہو جائیں تو شرر نقوی کو دعائیں دے دیجئے گا عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے ہوں آزادہ تم میں یار میرا بالا ہے کیوں کروں گا میں ماتم سبب کیا ہے عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے ہوں آزادہ تم میں یار میرا بالا ہے جان دے دوں گا ازائے شہ والا کے لیے ارے میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا جان دے دوں گا ازائے شہ والا جان دے دوں گا جان دے دوں گا ازائے شہ والا کے لیے زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد اللہم صلی اللہ محمد جان دے دوں گا ازائے شہ والا کے لیے میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے تھکے تو نہیں ہیں آپ دیکھیے جو کہیے وہ میں سنا کے جاؤں گا مگر مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ سن رہے ہیں آپ کی آوازوں کے ساتھ اگر تھوڑا تھوڑا سا آپ کا ہاتھ بھی مجھے نظر آئے نا
تو میں محسوس کروں گا کہ میرے مصرے آپ تک پہنچ رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے سن رہے ہیں. یہ 2 قطعے سناتا ہوں میں آپ کو. ایک ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں, ایک جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں. میرے دوستو, جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کسی موقع پہ سناؤں گا, میں نے پورا مسدس کہا ہے شہزادی کے لیے. اس وقت ایک قطعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے نہ جانے کتنے ذاکرین کو سنا ہوگا, اور ہمارے مولانا ذوالفقار صاحب قبلہ نے بڑی اچھی تقریر کی ہے, ان کو بھی آپ سنتے رہتے ہیں. کربلا سے لے کے کوفے تک, کوفے سے لے کے شام تک, شام سے کوفے تک, کوفے سے کربلا تک, کربلا سے مدینے تک, جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے چند خطبات تاریخ میں بہت ڈھونڈنے کے بعد ملتے ہیں. جناب ام کلثوم کون ہے؟ کہ یہ بھی علی کی بیٹی بطن جناب زہرا سے. جناب زینب کون ہے؟ کہ یہ بھی علی کی بیٹی بطن جناب زہرا سے. گام گام لہجہ لہجہ لمحہ لمحہ جناب زینب بول رہی ہیں, جناب ام کلثوم خاموش ہیں. میرے دوستو, جب دونوں علی کی بیٹیاں ہیں اور جب دونوں بطن جناب زہرا سے ہیں تو دونوں کو برابر کی خطیبہ ہونا چاہیے نا. ایک بہن بول رہی ہے, دوسری بہن خاموش ہے. یہ ایک بہن خاموش کیوں ہے اور ایک بہن بول کیوں رہی ہے؟ اگر مصرے ہو گئے ہوں تو دعائیں چاہوں گا آپ سے. زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا, زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا, خیمہ ایثار سے دین کو بچانے کے لیے. توجہ میرے دوستو, زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا, خیمہ ایثار سے دین کو بچانے کے لیے. تو کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں, ارے ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے. کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں, کہہ رہی تھی زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا, خیمہ ایثار سے دین کو بچانے کے لیے. کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں, ایک بہن ایک بہن ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے. کہیں حسن کہیں شبیر بن گئی زینب, کہیں حسن. میرے دوستو تھوڑا سا بولیے, خونے دل دیا جاتا ہے شعر کہنے کے لیے بھی اور شعر پڑھنے کے لیے بھی. کہیں حسن کہیں شبیر بن گئی زینب, کہیں بدین کی تقدیر بن گئی زینب. کہیں حسن کہیں شبیر بن گئی زینب, کہیں بدین کی تقدیر بن گئی زینب. مگر یزید کے دربار میں خدا کی قسم علی کی بولتی تصویر بن گئی. مگر یزید کے دربار میں خدا کی قسم علی کی بولتی تصویر بن گئی زینب. اسی زینب کے دادا کا نام ہے ابو طالب. میں چاہ رہا ہوں کہ ابو طالب نامے کے کچھ بند آپ کو سنا دوں اس وقت. جناب ابو طالب علیہ السلام کی زبانی ہے, اور جناب ابو طالب مفتیان وقت سے مخاطب ہیں. فرماتے ہیں, مفتیوں میرے ایمان کے بارے میں وہ بات کرتے ہو, کل ایمان کا بابا ہوں, ابو طالب ہوں. مصرے کی بلندی کو محسوس نہیں کیا آپ نے. کل ایمان کا بابا ہوں, ابو طالب ہوں. میں شرافت کا سراپا ہوں. بزم ایثار میں تنہا ہوں. ذرا مل کے بول دیں گے تو میرا کلیجہ بڑھ جائے گا. کل ایمان کا بابا ہوں, بزم ایثار میں تنہا ہوں. میں شرافت کا سراپا ہوں, مرسل دین پر سایہ ہوں. مرسل دین پر سایہ ہوں, اس پر سایہ ہوں جس کا سایہ نہیں. ہائے کل ایمان کا بابا ہوں. دیکھیں میں تو کیفیت میں آ رہا ہوں, اب آپ جانیں, آپ کا عقیدہ جانیں, آپ کی عقیدت جانیں. کل ایمان کا بابا ہوں, ابو طالب ہوں. میں شرافت کا سراپا ہوں, ابو طالب ہوں. بس میں ایثار میں تنہا ہوں, ابو طالب ہوں. مرسل دین پر سایہ ہوں, ابو طالب ہوں. مجھ کو محسن تو اسے حق کا ولی کہتے ہیں, مجھ کو محسن تو اسے حق کا ولی کہتے ہیں, اور میرے بیٹے کو محمد بھی علی کہتے ہیں. مجھ کو محسن, مجھ کو محسن, یار مجھ کو محسن
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجھ کو محسن تو اسے حق کا ولی کہتے ہیں. میرے بیٹے کو محمد بھی، میرے بیٹے کو محمد بھی علی کہتے ہیں. بے خطا ہوں مجھے کافر نہ بتائے مفتی، بے خطا ہوں مجھے کافر نہ بتائے مفتی، بے سبب کفر کے فتوے نہ لگا. اے مفتی کفر کی ایک علامت تو دکھا. خیر جا سن کے مگر بات یہ جا. کیا سنا رہے ہیں مفتی کو جناب ابو طالب؟ فرماتے ہیں کہ بے خطا ہوں، بے خطا ہوں، بے خطا ہوں مجھے کافر نہ بتائے مفتی، بے خطا ہوں مجھے کافر نہ بتائے مفتی، بے سبب کفر کے فتوے نہ لگائے مفتی. کفر کی ایک علامت تو دکھا اے مفتی. خیر جا 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 سن کے مگر بات یہ جا اے مفتی. عیب مجھ سے کوئی ظاہر نہیں ہونے والا، عیب مجھ سے کوئی ظاہر نہیں ہونے والا، اور تیرے کہنے سے میں کافر نہیں ہونے والا. عیب مجھ سے کوئی ظاہر نہیں ہونے والا، عیب مجھ سے کوئی ظاہر نہیں ہونے والا تیرے کہنے سے. اللہ سلامت رکھیں آپ کو، طبیعت آپ نے خوش کر دی. تیرے کہنے سے میں کافر نہیں ہونے والا. اس قدر تجھ کو میری ذات سے نفرت کیوں ہے؟ میرا پسندیدہ بند ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. فرماتے کہ اس قدر تجھ کو میری ذات سے نفرت کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے مجھ سے عداوت کیوں ہے. اس قدر تجھ کو میری ذات سے نفرت کیوں ہے اے مفتی بدعت؟ اس قدر تجھ کو میری ذات سے نفرت کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے مجھ سے عداوت کیوں ہے. ایک حسد یہ کہ میرے لال کی جنت کیوں ہے. اے مفتی بدعت اس قدر تجھ کو میری ذات سے نفرت کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے مجھ سے عداوت کیوں ہے. ایک حسد یہ زرغام صاحب، ایک حسد یہ کہ میرے لال کی جنت کیوں ہے، اور دوسرا یہ میری گودی میں رسالت کیوں ہے. دوسرا یہ میری گودی میں رسالت کیوں ہے. ارے اول وقت ہی یہ جان لیا تھا اس نے، اور کون کم ظرف ہے پہچان لیا تھا. اول وقت ہی یہ جان لیا تھا اس نے، کون کم ظرف ہے پہچان لیا تھا. توجہ، اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے مسدس کا. کون کم ظرف ہے پہچان لیا تھا اس نے. ہوگا تاریخ میں یہ بھی تو پڑھا، یاد تو کر. اے مفتی تو بہت تاریخ داں بنتا ہے. ہوگا تاریخ میں یہ بھی تو پڑھا، یاد تو کر. اقرا بے اسمے کی آئی تھی صدا، یاد تو کر. ہوگا تاریخ میں یہ بھی تو پڑھا، یاد تو کر. اقرا بے اسمے کی آئی تھی صدا، یاد تو کر. کیا کیا تھا میرے مرسل نے ذرا، میرے مرسل نے. تو نے تو 40 سال بعد مانا ہے. ہاں ہاں اقرا بے اسمے کی آئی تھی صدا. میں شعر سنیے، شاعر مت دیکھیے. اقرا بے اسمے کی آئی تھی صدا، یاد تو کر. کیا کیا تھا؟ کیونکہ خون دل دیا جاتا ہے، یہ تو وہ جانے جو لوگ شاعری کرتے ہیں. اقرا بے اسمے کی آئی تھی صدا، یاد تو کر. کیا کیا تھا میرے مرسل نے ذرا، یاد تو کر. اچھا عجیب حافظہ ہے، 30 پارے یاد ہو گئے، 4 حرف لفظ غدیر یاد نہیں ہوا. قسم خدا کی عجیب و غریب حافظہ ہے لوگوں کا. 30 پارے یاد کر لیے، ہل ہل کے، جھک جھک کے، جھوم جھوم کے، مگر لفظ غدیر 4 حروف انہیں یاد نہیں ہو پائے. ہوگا تاریخ میں یہ بھی تو پڑھا، یاد تو کر. اقرا بے اسمے کی آئی تھی صدا، یاد تو کر. کیا کیا تھا میرے مرسل نے ذرا، یاد تو کر. جمع تھا تیرے بزرگوں کو کیا، یاد تو کر. یاد کر، دیکھی تھی جس رخ کی جھلک میرا تھا.
اب شعر میں طاقت لگا کے نہیں پڑھوں گا. اب یہاں تک میں نے اپنے عقیدت کے ساتھ اپنی آواز کا بھی استعمال کیا ہے. اب یہاں سے آپ کی سماعت کا امتحان ہے. اگر آپ نے اس بیت کو محسوس کیا تو آگے مصرع سناؤں گا, ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا, اس لیے کہ میں 2 بار عرض کر چکا ہوں خون دل دیا جاتا ہے شعر کہنے کے لیے. ہوگا تاریخ میں یہ بھی تو پڑھا, یاد تو کر اقرا اس میں کی آئی تھی صدا, یاد تو کر کیا کیا تھا میرے مرسل نے, ذرا جمع تھا تیرے بزرگوں کو کیا, یاد تو کر. ارے یاد کر, دیکھی تھی جس رخ کی جھلک میرا تھا, اور ذرا شیرہ میں جو کھایا تھا. یاد کر, دیکھی تھی. یاد کر, دیکھی تھی. یاد کر دیکھی تھی. مولا سلامت رکھے, آپ نے میرا دل خوش کر دیا, مولا سلامت رکھے. یاد کر دیکھی تھی جس رخ کی جھلک, ہوگا تاریخ میں یہ بھی تو بڑا, یاد تو کر اقرا اس میں کی آئی تھی صدا, یاد تو کر کیا کیا تھا میرے مرسل نے, ذرا یاد تو کر. جمع تھا تیرے بزرگوں کو کیا, یاد تو کر. یاد کر, دیکھی تھی جس رخ کی جھلک میرا تھا, اور ذولا شیرہ میں جو کھایا تھا. اب یہاں سے ربط ملاحظہ فرمائیے, ذولا شیرہ میں جو کھایا تھا نمک میرا تھا, میرے گھر کھایا تو سمجھے کہ نبوت کیا ہے. میرے گھر کھایا تو سمجھے کہ نبوت کیا ہے. دین کہتے ہیں کسے, حکم شریعت کیا ہے, صبر کیا چیز ہے, اور ظلم کی صورت کیا ہے. میرے صدقے میں یہ سمجھے ہو کہ وحدت کیا ہے, مجھ کو کہتے ہو کہ کافر ہوں تمہیں ہوش نہیں, تم سا کونین میں احسان فراموش نہیں. مجھ کو کہتے ہو کہ کافر ہوں تمہیں ہوش نہیں, تم سا کونین میں احسان فراموش نہیں. بیڑا اسلام کا کاندھوں پر اٹھانے والے, توجہ, بیڑا اسلام کا کاندھوں پر اٹھانے والے, ساری دنیا کو مسلمان بنانے والے, دین کی شکل غلط کر کے دکھانے والے, اور میں نمازی ہوں زمانے کو جتانے والے. توجہ, جناب ابو طالب علیہ السلام, میں کیا, محبوب انصاری صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے, شور مچا ہوا ہے, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. 1400 سال ہو گئے, تلفظ تو ٹھیک ہو نہیں پایا. خطیب منبر سلونی کی عداوت کا ثبوت ہے یہ, قسم خدا کی, کہ 1400 سال ہو گئے, تلفظ ٹھیک نہیں ہو پایا لوگوں کا. نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. جناب ابو طالب کیا ارشاد فرمائے, توجہ میرے دوستو, جناب ابو طالب فرماتے ہیں بیڑا اسلام کا کاندھوں پر اٹھانے والے, بیڑا اسلام کا کاندھوں پر اٹھانے والے, دین کی شکل غلط کر کے دکھانے والے, میں نمازی ہوں زمانے کو جتانے والے. ارے خون میں ڈوبی ہوئی تصویر تجھے یاد نہیں, خون میں ڈوبی ہوئی تصویر تجھے یاد نہیں, اور سجدے تو یاد ہے, شبیر تجھے یاد. خون میں ڈوبی ہوئی تصویر, خون میں ڈوبی ہوئی تصویر. میرے حیدری, میرے خیبری, میرے صفدری, میرے بوگلی, بابا سے بلند علیہ الصلوات. خون میں ڈوبی ہوئی, خون میں ڈوبی ہوئی, خون میں ڈوبی ہوئی, خون میں ڈوبی ہوئی تصویر تجھے یاد نہیں, سجدے تو یاد ہیں, شبیر تجھے یاد نہیں. ہائے تو کیسا مسلمان ہے, توبہ توبہ, ہائے ہائے ہائے, تھوڑی سی توجہ, بس مسدس تمام ہو رہا ہے. ہائے ہائے تو کیسا مسلمان ہے, توبہ توبہ, قول اور فعل سے شیطان ہے, وارث دین سے انجان ہے, اور بھاگ کر فاتح میدان ہے. خون میں ڈوبی ہوئی تصویر تجھے یاد نہیں, سجدے تو یاد ہیں,
سجدے تو یاد ہیں، شبیر تجھے یاد نہیں، ہائے تو کیسا مسلمان ہے، توبہ توبہ، وارث دین سے انجان ہے، توبہ توبہ، قول اور فعل سے شیطان ہے، توبہ توبہ، قول اور فعل سے شیطان ہے، توبہ توبہ، بھاگ کر فاتح میدان ہے، توبہ توبہ، ارے غصب کا مال جو کھایا تو بدن پھول گیا، غصب کا مال جو کھایا تو بدن پھول گیا، اس لیے ماتم شبیر کو تو بھول گیا، غصب کا مال جو کھایا، واہ 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 واہ، نعرے خیبر خیبر خندق خندق خیبر خیبر خندق خندق خیبر خیبر، ایک وقت میں 40 جگہوں پر، ایک وقت میں 40 جگہ پر کون بنا داماد پیغمبر، کون بنا داماد پیغمبر، کون بنا زہرا کا شوہر، سب مل کے نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدر، خوشنودی جوانان جنت، بلند تر صلوات، رحمتیں تمام ہو رہی ہیں آپ کی، بس 2 یا 3 بند اور ہیں آخر کے۔ غصب کا مال جو کھایا، غصب کا مال جو کھایا تو بدن پھول گیا، اس لیے ماتم شبیر کو تو بھول گیا، اس لیے ماتم شبیر کو تو بھول گیا۔ دین گودی میں پلا یہ بھی شرف میرا ہے، پتہ نہیں ہم تھک گئے شاید، دین کو جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں نا، دین گودی میں پلا یہ بھی شرف میرا ہے، حق کو دی میں نے دیا، عقد مرسل کا پڑھا، تھوڑی سی آمادی، مصروں کی ترقی دیکھیے، چوتھا مصرع جناب ابو طالب فرما رہے ہیں کہ دین گودی میں پلا یہ بھی شرف میرا ہے، دین گودی میں پلا یہ بھی شرف میرا ہے، حق کو دی میں نے دیا، حق کو دی میں نے دیا، عقد مرسل کا پڑھا، مہر بھی میں نے دیا۔ میرے دوستو اب دیکھیے بحیثیت شاعر پڑھ کے تو تاریخ بیان کی نہیں جا سکتی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے، ابو طالب علیہ السلام کو کبھی رسالت مآب نے وہ پیسہ واپس نہیں کیا جو رسالت مآب نے، جو جناب ابو طالب نے دیا تھا رسالت مآب کے مہر کا، کوئی تاریخ نہیں بتاتی، اگر آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ رسول بتانا چاہتے ہیں جو پیسہ ابو طالب کا وہ پیسہ رسول کا، جو پیسہ رسول کا۔ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے منزلت جناب ابو طالب کیا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کا مرتبہ۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں دین گودی میں پلا، دین گودی میں پلا۔ بیٹا اسے رہنے دو، وہ ایک الگ ہے، یہ 3 الگ ہے، اس کو مت چھیڑو تم۔ دین گودی دین گودی میں پڑا یہ بھی شرف میرا ہے۔ دین مولا سلامت رکھیں آپ کو، بس 2 بند اور سن لیجیے آپ۔ دین گودی میں پلا یہ بھی شرف میرا ہے، دین گودی میں پلا یہ بھی شرف میرا ہے، حق کو دی میں نے دیا یہ بھی شرف میرا ہے، عقد مرسل کا پڑا یہ بھی شرف میرا ہے، مہر بھی میں نے دیا، مہر بھی میں نے دیا یہ بھی شرف میرا ہے۔ اور یہ نہ کہنا کہ فقط ایک شرف میرا ہے، یہ نہ کہنا کہ فقط ایک شرف میرا ہے، ارے کربلا میری ہے، کعبہ ہے نجف میرا۔ یہ نہ کہنا، یہ نہ کہنا کہ فقط ایک شرف میرا ہے، کربلا میری ہے، کعبہ ہے، نجف میرا ہے۔ جان کی بات جو آئی تو رکا کوئی نہیں، جشن امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اور ہمارے نوشاد بھائی کو مولا سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے مولا، اس لیے کہ انہوں نے بڑی عقیدت سے یہ محفل سجائی ہے، اور آپ لوگوں کا خلوص مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، اور آپ کے اندر اور جذبہ پیدا کریں، اور محفلیں کیجئے،
اور مجلسیں کیجئے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا مقصد حیات ہی حسین ہے، ہم لوگوں کا مقصد حیات اہل بیت ہیں، بس ان کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ دنیا کی ہر فضیلت قدموں میں ہوگی، قسم خدا کی، اگر اہل بیت سے انسان مربوط ہو جائے جیسے مربوط ہونے کا حق ہے۔ آخری بند دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے زندان شام تک کون کام آیا؟ کس کا خون کام آیا؟ ابو طالب کبھی علی بن کے آئے، کبھی حسن بن کے آئے، کبھی حسین بن کے آئے، کبھی سجاد بن کے آئے۔ توجہ، جان کی بات جو آئی تو رکا کوئی نہیں، پاور ہے نا کوئی کانٹوں کا چلا، کوئی نہیں، میری صورت کوئی قربان ہوا، یہ بند اور اس کے بعد آخری بند، جان کی بات جو آئی تو رکا، پاور ہے نا کوئی کانٹوں پہ چلا، ذرا سب مل کے بول تو، پاور ہے نا کوئی کانٹوں پہ چلا، میری صورت کوئی قربان ہوا تو بات انصاف کی ہے مجھ سے بڑا۔ ہاں، جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں، جناب ابو طالب ارشاد فرما رہے ہیں، جان کی بات بیت پوری طاقت سے پڑھوں گا، میری بڑی عقیدتیں وابستہ ہیں اس بیت سے، جان کی بات جو آئی تو رکا کوئی نہیں، پاور ہے نا کوئی کانٹوں پہ چلا، کوئی نہیں، پاور ہے نا کوئی کانٹوں پہ چلا، کوئی نہیں، میری صورت کوئی قربان ہوا، بات انصاف کی ہے مجھ سے بڑا، بات انصاف کی ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں، ارے آسمانوں کی بلندی پر قدم میرے ہیں اور ساری دنیا میں جو اٹھتے ہیں عالم میں ہے، آسمانوں کی بلندی، آسمانوں کی، آسمانوں کی، آسمانوں کی، بس آخری بند اور آپ کی رحمتیں تمام، بلندی پر قدم، مجھے مقطع کا بند یاد نہیں ہے، مقطع کی بیت سنا دوں میں بیچ میں ہی آپ کو ابھی، کہ جس کو آسمانوں کی بلندی پا سب کو بتلاؤ کہ جو عاشق عمران نہیں جا کے کعبے میں مرے پھر بھی مسلمان نہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کسی سی ڈی میں لکھنؤ کی کسی محفل میں پورا مقطع بھی پڑھا ہے، بہرحال یہ آخری بند جناب ابو طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمانوں کی بلندی پا قدم میرے ہیں، ساری دنیا میں جو اٹھتے ہیں، اب آخری بند ہے، ساری دنیا میں جو اٹھتے ہیں علم، دین کا جو کام ادھورا تھا وہ بیٹے نے کیا۔ جناب ابو طالب کے بیٹے کا نام علی، ذرا زور سے کہا کیجئے نا، فخر سے کہا کیجئے، مولا سلامت رکھے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں آسمانوں کی بلندی پا قدم میرے ہیں، ساری دنیا میں جو اٹھتے ہیں علم میرے ہیں، جی کا جو کام ادھورا تھا وہ بیٹے نے کیا اور جو کام تھا باقی تو وہ پوتے نے کیا۔ جی کا جو کام ادھورا تھا وہ بیٹے نے کیا اور جو کام تھا باقی، جی کا جو کام ادھورا تھا وہ بیٹے نے کیا اور جو کام تھا باقی تو وہ پوتے نے کیا۔ نہر پر جا کے میرے شیر کے قبضے نے کیا، دل نے کربل میں کیا، شام میں جذبے نے کیا۔ نوجوان بھائیو، ابو طالب کے دل کا نام ہے عباس اور ابو طالب کے جذبے کا نام ہے زینب۔ اب بیت ملاحظہ فرمائیے اور آپ کی رحمتیں تمام، جی کا جو کام ادھورا تھا وہ بیٹے نے کیا اور جو کام تھا باقی تو وہ پوتے نے کیا۔ نہر پر جا کے میرے شیر کے
قبضے نے کیا، دل نے کربل میں کیا، شام میں جذبے نے کیا، یعنی خطبوں سے ستمگار کو بے جان کیا، یعنی خطبوں سے ستمگار کو بے جان کیا، اور ظلم کے گھر میں میری جیت کا اعلان، یعنی خطبوں سے ستمگار کو بے جان کیا، ظلم کے گھر میں میری جیت کا اعلان کیا۔ کل ایمان کا بابا ہوں، ابو طالب ہوں،